دیکھیے احرام آپ نے لپیٹ لیا اور ابھی نیت نہیں کی، عمرے کی نیت نہیں کی، تلبیہ نہیں پڑھی، تو آپ پر پابندی عائد نہیں ہے، ابھی نہیں۔ آج کی ویڈیو ہماری تھوڑی سی لمبی ہو سکتی ہے، لیکن اس میں آپ کو بہت کچھ معلومات ہو جائے گی۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ الرحمن آپ کو عمرہ کرنے کا پورا طریقہ معلوم ہو جائے گا کہ عمرہ ہم کو کیسے کرنا چاہیے۔ تو پوری تفصیلات کے لیے پورے ویڈیو کو دیکھیں۔ تو عمرہ کرنے کا طریقہ آج اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ الرحمن آپ کو بتائیں گے۔ جب تک عمرہ کرنے کی معلومات، عمرے کا علم صحیح نہیں ہوگا تو دیکھیے عمرہ کرنا اس کی بہت بڑی فضیلت آئی، اس لیے عمرہ کرنے سے پہلے آپ اس کے اصول اور آداب سمجھ لیں۔ ہر چیز کے اصول اور آداب اور طریقہ ہوتے ہیں، تو آپ اس کو اچھی طریقے سے آپ سمجھیں گے۔ عمرہ کرنے سے پہلے عمرے کی تیاری کے لیے کیا کیا چیز آپ کو رکھنی ہے، کیا چیز وہاں کام آنے والی ہے، اس کو بھی ذرا تفصیل سے آپ پہلے سمجھ لیں۔ عمرہ پر جانے والے حاجی لوگ، حضرات لوگ اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں، جو بھی اپنا ضرورت کا سامان ہے وہ رکھ لیں۔ حالانکہ ٹورسٹ سے جو لوگ جاتے ہیں ان کو کھانا پینا اور سونا وغیرہ یہ سب وہاں ہوٹل وغیرہ مل جاتے ہیں، تو ان کے لیے کیا کیا چیز ہم کو رکھنی ہے۔ مثالاً ہمارے ہندوستان سے گئے یا پڑوسی ملکوں سے گئے یا دوسرے ملکوں سے کوئی جا رہے ہیں، تو آپ کو جو سامان سفر ہے ان چیزوں کو آپ کو رکھنا ہوگا۔ دیکھیے آپ سب سے پہلے کھانے پینے کی چیزوں پر فوکس کریں، وہ رکھ لیں۔ حالانکہ ضرورت نہیں پڑتی ہے، لیکن احتیاط، سفر میں بھوک لگی ہے یا کہیں ہم کسی چیز کی زیارت کے لیے وہاں پر جا رہے ہیں، سفر کا ٹور ہے، وہاں بھوک لگی ہے، تو اس سے پہلے ہلکا پھلکا، زیادہ بھاری نہیں، ہلکا پھلکا کچھ نمکین وغیرہ رکھ لیں، آپ بسکٹ وغیرہ رکھ لیں، ایسی سوکھی چیز رکھ لیں تاکہ ہم اس کو اپنی چھوٹی ہینڈ بیگ جو ہے اس میں ڈال لیں، رکھ لیں۔ اس کے بعد جیسی ضرورت لگے آپ کو ناخن کٹنی وغیرہ آپ رکھیں، کنگا وغیرہ آپ رکھ لیں، کنگا وغیرہ آپ رکھیں، اور تیل بھی یہیں سے رکھ لیں، آپ تیل بھی یہیں سے رکھ لیں۔ جو بھی چیز ضرورت کی ہے وہ چیز آپ رکھیں، تسبیح رکھ لیں، مسواک رکھ لیں، اور جو بھی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ آپ یہیں سے اپنے پاس رکھیں۔ اور آپ ہو سکے تو حلق کے لیے یا قصر کے لیے، بال مڑانے کے لیے بلیڈ وغیرہ جو ضرورت کا سامان ہے اس کو رکھ لیں آپ۔ تو یہ چیزیں آپ اپنے پاس یہیں سے فکس کریں رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلی ضرورت جو ہے وہ ایک احرام کی ہے۔ احرام اگر عمرے کے لیے آپ تھوڑے دن کے لیے جا رہے ہیں تو ایک احرام میں کام ہو جائے گا، دو رکھ لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ احرام میں دو کپڑے ہوتے ہیں، وہ دو کپڑے آپ رکھیں، ایک چادر اور ایک لنگی، وہ احرام کا کپڑا آپ جانتے ہیں، اس ترتیب سے وہ احرام کو آپ رکھ لیں یہیں سے۔ دیکھیے آپ پوری سفر کی تیاری یہیں سے کر چلیں، ایسا نہ ہو سفر میں اور راستے میں کوئی دقت پیش آئے، کوئی پریشانی پیش آئے آپ کو، تو آپ اس کو یہیں سے پورے تیار ہو کر آپ اچھی طریقے، یا کسی ساتھی سے لینے کی ضرورت نہیں پڑے، مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے، تو آپ یہیں سے اس کی ترتیب بنائیں اور پورا سامان اپنے پاس رکھیں، اور پھر آپ تیاری کر کے یہاں سے جائیں۔ دیکھیے وہاں بسترے کی تو ضرورت نہیں، ہلکا پھلکا چادر وغیرہ آپ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کپڑے آپ جتنے استعمال کرتے ہیں، آپ کی استعداد ہے، بہت سارے لوگ روزانہ بدلنے کے عادی ہوتے ہیں، اور احرام بھی وہاں پر ہوتا ہے۔ میری رائے یہ ہے آپ 3 سے 4 جوڑی کپڑے آدمی کے لیے بہت ہی، تاکہ زیادہ وزن ہمارے ساتھ نہ جائے۔ اب دیکھیے آپ کو وہاں جانے کے لیے ویزے کی ضرورت ہوگی، پاسپورٹ کی ضرورت ہوگی۔ ویزا اور پاسپورٹ اور ٹکٹ یہ مین کاغذات ہیں، تو اس کو اپنے پاس سنبھال کر رکھیں آپ۔ پاسپورٹ کو بہت احتیاط سے رکھیں، ویزے کو اپنے پاس رکھیں۔ حالانکہ ٹورسٹ سے جاتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، وہ معلم ہوتا ہے، آپ کو سکھانے والا، ساتھ رہبر ہوتا ہے، تو وہ سب آپ کی معاونت کر دیتے ہیں۔ تو ٹورسٹ کے ساتھ آپ جا رہے ہیں تو معاونت کریں گے، لیکن پھر بھی کچھ چیزوں کا خیال آپ کو رکھنا ہوگا۔ دیکھیے ہماری جیب میں کوئی ایسی چیز نہیں ہو جو ایئرپورٹ کی نیم کا النگھن کرتا ہو، یا پلین وغیرہ، تو اس کو اچھی طریقے سے دیکھیے۔ تمباکو، بیڑی سگریٹ تو وہاں پر بین ہیں، ان چیزوں کا تھوڑی احتیاط کے ساتھ، اگر آپ زیادہ ہی عادی ہیں تو احتیاط کے ساتھ رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ ایک چھوٹی قینچی لے لیں، بلیڈ، ریزر وغیرہ لے لیں، تاکہ یہ چیزیں ان کو کام، ناخن کٹنے وغیرہ، یہ میں نے پہلے بتا دیا، تیل وغیرہ ساری چیزیں ہم صحیح ترتیب سے پورا سامان اکٹھا کر لیں گے۔ اگر آپ ہندوستان سے جا رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہمارا جو فلائٹ ہے وہ فلائٹ ڈائریکٹ ہے۔ ڈائریکٹ اگر کس کا فلائٹ ہے تو وہ جیسے ممبئی سے ہم جا رہے ہیں تو ممبئی ایئرپورٹ پہ ہی ہم احرام باندھ لیں گے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ ہمارا کوئی بایا پلین ہے
کہیں اسٹاپ ہے ہمارا تو وہاں دیکھیں کس ملکوں میں ہمارا اسٹاپ ہے، اگر ہو سکے تو پھر وہاں پر جہاں پر ہمارا اسٹاپ ہے 2 گھنٹے کا، 3 گھنٹے کا، 4 گھنٹے کا، جو بھی اسٹاپ ہے وہاں پر ہم احرام باندھیں گے۔ احرام باندھنے کا طریقہ، ایک لنگی آپ باندھ لیں گے، اس سے پہلے ویڈیو موجود ہے میرا احرام باندھنے کا، تو اس ترتیب سے آپ احرام باندھیں گے، چادر باندھیں گے اور کپڑا اوپر ڈال لیں گے۔ دیکھیے آپ احرام باندھنا کہاں سے ہے، اگر آپ ہندوستان سے ڈائریکٹ آپ کی فلائٹ جدہ جاتی ہے تو آپ جہاں سے آپ کا، چاہے ممبئی سے ہو چاہے دہلی سے ہو، جہاں سے بھی، جس شہر سے بھی ہو، اس شہر سے ہی آپ احرام باندھ لیں گے۔ احرام باندھنے سے پہلے آپ جو بھی اپنے زیر ناف کے بال وغیرہ ہیں ان کو صاف کر لیں گے اور غسل کر لیں گے۔ غسل کرنے کے بعد آپ احرام کا کپڑا لپیٹیں گے۔ دیکھیے احرام آپ نے لپیٹ لیا اور ابھی نیت نہیں کی، عمرے کی نیت نہیں کی، تلبیہ نہیں پڑھی، تو آپ پر پابندی عائد نہیں ہے، نیت آپ نہیں کریں، صرف آپ احرام باندھ لیں۔ احرام باندھنے کے بعد آپ مناسب ہو، کوئی جگہ ایسی مل جائے تو آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیں، بہتر ہے، اچھا ہے۔ اگر آپ کو جگہ نہیں ہے تو آپ ایک کام کریں، احرام باندھ لیں، اور احرام باندھنے سے پہلے وہ نیت اور تلبیہ کرنے سے پہلے آپ خوشبو وغیرہ بھی، تیل وغیرہ سب لگا سکتے ہیں، اور احرام باندھنے کی پابندی الگ ہے، وہ انشاءاللہ میں بتاؤں گا آپ کو۔ تو آپ کیا کریں، آپ یہ کریں کہ احرام جب باندھ لیں تو نیت ابھی سے نہیں کریں، نیت جب فلائٹ میں ہم بیٹھ جائیں اور فلائٹ روانہ ہو جائے اس وقت میں آپ نیت کریں اور تلبیہ پڑھیں، تاکہ جو احرام کی پابندیاں وہاں سے شروع ہو ہمارے لیے۔ تو آپ فلائٹ میں بیٹھیں گے اور فلائٹ میں بیٹھنے کے بعد جب فلائٹ اڑنے لگے گا اور ہوا میں، فضا میں پہنچ جائے گا تو آپ اس کے بعد نیت کریں گے، اللہم انی ارید العمرۃ ویسر لی ہا وتقبلھا منی۔ آپ اس ترتیب سے دعا کریں گے، جو دعا اسکرین پہ انشاءاللہ ہم لگا دیں گے، اس دعا کو کریں گے۔ اگر اردو میں آپ دعا کریں کہ اللہ میں وہ نیت کرتا ہوں عمرے کی، اس کو تو آسان فرما اور قبول فرما، اس ترتیب سے ہم نیت کر لیں گے۔ نیت کرنے کے بعد تلبیہ پڑھنا ضروری ہے، دیکھیے نیت اور تلبیہ پڑھنا ضروری ہے۔ تلبیہ کیا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ تلبیہ آپ پڑھ لیں گے، تلبیہ پڑھنے کے زور سے پڑھیں گے آپ، تلبیہ ایک بار زور سے پڑھیں گے اور 3 بار، 2 بار آہستہ آہستہ پڑھیں گے، تو ایک بار پڑھنا تو ضروری ہے، اس لیے آپ تلبیہ آپ نے پڑھ لی، نیت کر لی، اب احرام کی پابندیاں آپ کے اوپر عائد ہو گئی۔ اب احرام کی پابندیاں کیا کیا ہے، اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں، یہاں بھول ہوتی ہے ہم سے۔ دیکھیے احرام کی پابندیاں، اب آپ تیل نہیں لگا سکتے، خوشبو نہیں لگا سکتے، خوشبو والی صابن سے نہیں نہا سکتے، یہاں تک کہ کولگیٹ وغیرہ بھی آپ، برش وغیرہ جس میں خوشبو وغیرہ رہتے ہیں وہ نہیں کر سکتے، خوشبو کی کوئی چیز آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ احرام باندھنے کے بعد آپ کے اوپر پابندی عائد ہوگی، بال ہمارا، یہ بال نہیں ٹوٹنا چاہیے، ہاں اپنے آپ گر گئے مسئلہ ایک الگ ہو گیا، لیکن پھر دم لازم ہو جاتا ہے، قربانی کرنا ہوتی ہے آپ کو اگر بال آپ نے گرا دیا تو۔ بال ہمارا نہیں گرنا چاہیے، خوشبو نہیں استعمال کرنا چاہیے، خوشبو کی کوئی سی بھی چیز استعمال نہیں کرنی، چاہے وہ تیل ہو، چاہے صابن ہو، چاہے جو بھی چیز ہو خوشبو کی، یہاں تک کہ علماء کہتے ہیں بہت زیادہ خوشبودار کھانا بھی آدمی کو نہیں کھانا چاہیے۔ یہ احرام کی پابندیاں ہیں، کیا بتا رہا ہوں میں آپ کو، احرام کی صحبت نہیں کر سکتے، بیوی سے ملاپ نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ شہوت کی باتیں، شہوت ابھارنے والی باتیں بھی اپنی بیوی سے آپ نہیں کر سکتے۔ آپ جیسے ہی آپ نے نیت کر لی اور تلبیہ پڑھ لی، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تو آپ ان تلبیہ جو ہے نا اس کا ورد کرتے ہو جائے، بہت اہم ہے۔ آپ جتنا ورد کریں گے جتنا ذوق شوق بڑھے گا وہاں پہنچنے کا، تو آپ تلبیہ کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں۔ آپ جب تک آپ بیت اللہ نظر نہیں آ جائے اور طواف شروع نہیں کر دو، اس سے پہلے تک آپ کو خوب تلبیہ پڑھنا ہے۔ تو احرام کی پابندیاں چاہے جتنے دن میں آپ پہنچے، احرام کی پابندیوں کے ساتھ آپ پہنچیں گے۔ اگر عورت ہے، عورت کو حیض ہے یعنی ماہواری ہے، تو اس میں آپ کیا کریں گے، اس کو اگر وہ معاملہ آ گیا تو وہ احرام کی نیت کر لے گی، کیونکہ عورت کا احرام جو ہے اس کے ہی کپڑے ہیں، عورت کا احرام الگ سے نہیں، الگ سے احرام کا کوئی کپڑا عورت کا نہیں ہے۔ عورت جو کپڑا باندھتی ہے وہ بھی احرام کا کپڑا نہیں ہے، وہ اس لیے بال کی حفاظت کے لیے وہ باندھتی ہے، جب وضو کرنا ہوگی تو اس کو بھی اتارنا ہوگا، اس لیے عورت کا کپڑا تو وہی ہے جو اس نے پہن رکھے۔ ہاں مرد حضرات سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، ذرا سا بھی سلا ہوا کپڑا آپ نہیں پہن سکتے۔ آپ احرام باندھ لیں گے، اس کے اوپر بیلٹ آپ لگا سکتے ہیں۔ تو عورت جو ہے نا وہ سلا ہوا کپڑا پہنے گی، اور جو اس کا احرام ہے وہی رہے۔ یاد رہے، جو غلط فہمی ہمارے معاشرے میں ہے اور عام ہے کہ عورت کو احرام کی حالت میں پردہ نہیں ہے، پردہ ہے، لیکن ایک ٹوپی جو آتی ہے سامنے، پھر اس کے سامنے پردہ آتا ہے،
اس میں بھی اس کا چہرہ کا چھپانا بھی احرام کی حالت میں عورت کے لیے ضروری ہے۔ تو آپ احرام کی حالت میں ہیں، آپ کے اوپر پابندیاں عائد ہو گئی، جو حلال چیزیں ہیں آپ ان کو بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے جیسا کہ روزہ ہے، روزہ کی نیت کرنے کے بعد، روزہ نیت کرنے کے بعد حلال چیز بھی آپ نہیں کھا سکتے، ایسے ہی عمرہ یا حج کے لیے ہم احرام باندھیں گے تو اس میں بھی آپ کے اوپر پابندی عائد ہو جائے گی، آپ وہ چیزیں نہیں کر سکتے جو حلال ہیں، وہ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک دیوانگی اللہ بلانا چاہتے ہیں، میرا بندہ دیوانہ بن کر آئے، جو چاہے وقتوں کا بادشاہ ہو، وقتوں کا بادشاہ بھی ہے جو کتنا ہی بڑا دنیا کے اعتبار سے ہے، وہ سارے اپنے لباس کو، اچھے سے اچھے لباس کو اتارے، اور اللہ نے حکم دیا جو احرام جو کپڑا مجھے پسند ہے وہ پہن کر وہاں میرے گھر حاضر ہو۔ تو ہم یہاں سے جائیں گے، احرام کی پابندیوں کے ساتھ ہم جائیں گے۔ اب دیکھیے، آپ جدہ اتریں گے یا جہاں بھی آپ کا اترنے کا وہاں اتریں گے، وہاں سے مکۃ المکرمہ ہم جائیں گے۔ سواری کی دعا یاد ہونا ضروری ہے آپ کو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا لہ۔ جب سواری پر سوار ہو جائیں گے، اوپر ہم چڑھیں گے، پلین میں چڑھیں گے تو اللہ اکبر کہیں گے، اور پھر بیچ میں الحمدللہ یعنی ذکر و اذکار، اور عمرے کے لیے اگر احرام کی حالت میں ہے تو پھر آپ کیا کریں گے کہ تلبیہ پڑھتے ہوئے جائیں گے، تلبیہ اور دو شوق سے پڑھتے جائیں۔ اب وہاں پر جب پہنچیں گے ہم، تو اگر آپ کے پاس وقت ہے مسجد حرام جانے کا تو ڈائریکٹ مسجد حرام جائیں، اگر آپ کو ہوٹل جانا ہے تو ہوٹل جائیں، وہاں پر آپ تھوڑا سا آرام بھی کر سکتے ہیں، یا سامان وغیرہ رکھ کر فوراً عمرے کے لیے آپ روانہ ہو جائیں گے۔ دیکھیے، اب عمرے کے لیے جائیں گے، اب مسجد حرام میں آپ داخل ہوں گے تو نظروں کو نیچے کرتے ہوئے جائیں، وہاں پر آپ نظروں کو نیچے کرتے ہوئے ذوق اور شوق سے اللہ کی یاد میں مشغول ہوتے ہوئے آپ بالکل چلے جاتے جائیں، جس دروازے سے بھی آپ داخل ہوں اس دروازے سے آپ اندر داخل ہوں، اور آپ ساتھیوں کو کہہ دیں کہ نظروں کو نیچے رکھیں، اب بیت اللہ کے بالکل قریب آیا، ایک دم نظر اٹھائیں، ایک دم آپ نظر اٹھائیں گے تو بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھیں گے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں گے، اور آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے۔ بیت اللہ پر پہلی نظر جو پڑتی ہے، بندہ جو مانگتا ہے وہ ملتا ہے، وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، لہٰذا اس وقت میں آپ کیا کریں گے، دعا کریں گے، اور جو دعا مانگیں گے اللہ قبول فرمائیں گے۔ بزرگان دین نے ایک دعا بتلائی ہے اور بعض بزرگوں نے مانگی ہے کہ اللہ جو بھی آئندہ موت کے آخری سانس تک جو بھی دعا میں کروں اس کو تو قبول کر، یہ بھی بہترین دعا ہے، باقی آپ جو مناسب سمجھے وہ دعا کر سکتے ہیں۔ ایک چیز کا اور خیال رکھیں، کیونکہ وہاں پر دروازے بھی بہت ہیں اور آدمی طواف کرنے میں ادھر ادھر سعی کرنے میں ادھر ادھر ہو جاتا ہے، اس لیے اس بات کا ساتھیوں کے ساتھ اگر ہم جا رہے ہیں تو اس بات کا خیال رکھیں، ان کو کہیں ایک نشان بتا دیں، جگہ بتا دیں، یا نمبرات ہوتے ہیں، گیٹ نمبر ہوتے ہیں وہاں ان کو بتا دیں، یا پھر باہر ٹوائلٹ وغیرہ یعنی بیت الخلاء وغیرہ ہوتی ہیں اس کے نمبر اس پر لکھے ہوتے ہیں، وہ آپ بتا دیں کہ یہاں پر آپ کو آنا ہے، یا آپ سب سے پہلے تو یہ کریں ہوٹل کا کارڈ دے دیں، بس نمبر، اگر بس سے آپ ہوٹل سے حرم بس سے آ رہے ہیں تو بس نمبر بھی آپ بتا دیں کہ یہ ہماری بس نمبر ہے، ہوٹل کا کارڈ ساتھ ہونا ضروری ہے، اور ایک نشان بھی بتا دیں کہ آپ کہیں مت جانا جب تک ہم نہ آئیں، یہاں رہنا، تو ساتھیوں کو بھی یہ چاہیے وہیں پر جائیں۔ تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ بہت سارے لوگ اس میں بہت بے احتیاطی کرتے ہیں اور ساتھی ادھر ادھر بچھڑ جاتے ہیں، پھر وہ پریشان ہوتے ہیں، اور بعض سیدھے سادے لوگ بھی جاتے ہیں، وہ سیدھے سادے لوگ ادھر ادھر تلاش کرتے رہتے ہیں، اس لیے آپ کارڈ بھی دے دیں اور ان کا خیال بھی رکھیں، آپ نشان بتا دیں۔ تو اب آپ دعا کریں گے، ٹھیک ہے، مطاف میں پہنچیں گے، دعا کریں گے، دعا کرنے کے بعد آپ دیکھیے آپ طواف شروع کریں گے۔ عمرے میں کیا کرنا ہے، آپ کو احرام باندھ لیا، آپ نے تلبیہ نیت کر لی، تلبیہ پڑھ لی، اب آپ کو طواف کرنا ہے۔ عمرہ کب ہوگا، آپ طواف کرنا ہے، اب طواف کے لیے کہاں جانا ہے آپ کو، حجر اسود کے سیدھ میں جانا ہے، بالکل حجر اسود کے سیدھ میں، اور ایک نشانی وہاں پر وہ گرین لائٹ لگی ہوئی ہے، ہری لائٹ لگی ہوئی ہے، وہ بھی اس کی بہترین نشانی ہے، وہاں جائیں گے آپ۔ وہاں جانے کے بعد آپ طواف شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ دو کام کرنے ہوں گے۔ ایک کام تو یہ کرنا ہوگا، جیسے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں نیت باندھنے کے لیے تو آپ اٹھائیں گے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، ہاتھ چھوڑ دیں گے اور کاندھوں تک، یعنی کاندھوں تک ہاتھ اٹھا کر اس کو چھوڑ دیں گے۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ حجر اسود کا استلام کرنا ہے۔ حجر اسود کا استلام کا مطلب یہ ہے کہ آپ حجر اسود کی طرف ہاتھ بڑھائیں، کیونکہ احرام کی حالت میں بات یاد رکھیں، اب حجر اسود کو بھی نہ چھوئیں، مقام ابراہیم پر بھی اعلیٰ قسم کی خوشبو لگی ہوتی ہے، اور کعبے کے جو غلاف ہے اس میں بھی اعلیٰ قسم کی خوشبو ہوتی ہے، تو خوشبو کی پابندی احرام کی حالت میں، آپ دور ہی سے استلام کریں گے اور اللہ بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہہ کے ہاتھ چومیں گے، ہاتھ چوم کے آپ طواف شروع کریں گے۔ طواف شروع جب کریں گے آپ تو کیا پڑھیں گے، جو بھی دین کی باتیں ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، کلمہ پڑھ سکتے ہیں، چوتھا کلمہ پڑھ سکتے ہیں، تیسرا کلمہ اگر آتا ہے آپ کو، تیسرا کلمہ کا ورد، ہاں رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک
یہ مسنون ہے کچھ دعائیں، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے آگے پیچھے اور بھی دعائیں وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن خاص دعائیں یہ بھی مانگ سکتے ہیں آپ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک آپ۔ تو آپ دیکھیے اب ایک چکر آپ کا ہو گیا یہاں تک، اب پھر حجر اسود کا استلام کریں گے کھڑے ہو کر، وہی آپ پھر اس کو چومیں گے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے، اس کو چومیں گے اور پھر واپسی طواف۔ ایک 7 چکر جب لگائیں گے، 7 چکر لگانے پر ایک طواف ہوتا ہے۔ آپ کا طواف مکمل ہو گیا، اس کے بعد آپ 2 رکعت نماز کیا صلاۃ الطواف پڑھیں گے۔ اس کے لیے بہترین جگہ جو ہے مقام ابراہیم کے پاس میں ہے، لیکن آپ کو وہاں جگہ نہیں ملی، رش ہو تو اس سے دور جا کر یا کہیں بھی آپ 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ 2 رکعت نماز پڑھنے میں آپ دیکھیے، ہاں ایک چیز اور اس کے اندر رہ گئی، جب آپ کیا کریں گے طواف کرتے وقت آپ کی نظر نیچے ہونی چاہیے، آپ کی نظر ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے، یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے بیت اللہ پر بھی نظر نہیں پڑنا چاہیے طواف کرتے وقت۔ آپ طواف کرتے وقت اگر آپ نماز کا ٹائم ہو گیا، بیچ میں نماز کا وقت آ گیا، دیکھیے ایک چیز کا اور رکھنا، طواف جیسے نماز ہم پڑھتے ہیں، نماز کے لیے وضو ضروری ہے، ایسے ہی طواف کے لیے وضو ضروری ہے۔ اگر درمیان میں وضو ٹوٹتا ہے تو وضو کر آئے، اور جہاں سے آپ کا طواف رکا تھا وہیں سے آپ طواف شروع کر دیں یا ڈبل سے کر دیں، دونوں آپ کا اختیار ہے، آپ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن وضو کی حالت میں ہی طواف ہوگا۔ اور طواف کرتے وقت نظر جو ہے نا وہ بیت اللہ پہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ چل رہا ہے پیڑ بھی نہیں ہونا چاہیے، جیسے ہی چل رہے ہیں ہم اسی حالت میں اب کیا کرنا چاہیے، طواف کرتے رہیں۔ آپ طواف کرتے وقت میں نے بتا ہی دیا آپ کو کیا کیا پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں طواف ہوگا، 2 رکعت نماز آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد آپ اچھی طریقے سے زمزم کا پانی پئیں گے۔ کیا پئیں گے؟ اچھی طریقے سے آپ زمزم کا پانی پئیں گے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، یہ دعا پڑھیں گے آپ کیا پیتے وقت، زمزم کا پانی پینے سے پہلے یہ دعا پڑھیں گے۔ یعنی جو بھی کیوں کہ حدیث پاک کے اندر آیا ہے جس نیت سے بھی پانی پیا جائے گا زمزم کا، وہ نیت پوری ہوگی۔ آپ خوب سیر ہو کر زمزم کا پانی پئیں۔ زمزم کا پانی آپ نے پی لیا، اب تھوڑی دیر آپ چاہیں تو رک سکتے ہیں، ورنہ نہیں رکیں، فوراً وہاں سے سعی کے لیے آپ نکل جائیں۔ سعی کے لیے نکل رہے ہیں، اب سعی کرنے کے لیے، یعنی صفا مروہ کی سعی کرنے کے لیے اب صفا پہاڑی پر آپ آئیں گے۔ اتنی اونچی چڑھائی پر آپ چڑھ جائیں گے کہ وہاں سے بیت اللہ نظر آئے۔ اب بیت اللہ نظر آئے، وہاں کیا کریں گے، ہاتھ اٹھا کر آپ دعا کریں گے، یہ بھی دعا کی قبولیت کی جگہ ہے۔ تو آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے، خوب دعا مانگیں گے، پھر یہاں سے آپ صفا مروہ کی سعی شروع کر دیں گے۔ اس کو پڑھنے سے اور بھی دعا بتاتے ہیں، اس میں ان الصفا، یہ قرآن کی آیت، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں قرآن کی آیت۔ پھر آپ یہاں سے صفا پہاڑی سے آپ طواف شروع کریں، وہ سعی شروع کریں گے، سعی شروع کریں گے۔ سعی کا مطلب چلنا ہوتا ہے، یعنی حاجرہ علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنا ہوتا ہے۔ اب جیسے صفا پہاڑی سے آپ نکلیں گے اور تھوڑی دور پر، تھوڑے فاصلے پر پہنچیں گے تو وہاں پر گرین لائٹ لگی ہوئی ہے جہاں تیز چلنے کا حکم ہے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے نہیں، مردوں کے لیے تیز چلنے کا حکم۔ ہاں ایک چیز اور رہ گئی تھی، ایک چیز کس میں، طواف کرتے وقت میں، کہ سیدھے کاندھا ہم کھلا رکھیں گے، یعنی 7 چکروں میں ہم سیدھا کاندھا جو ہے نا وہ ہم کھلا رکھیں گے، اس کے بعد آپ طواف کریں گے۔ تو بہرحال میں بتا رہا تھا اس کے بارے میں، سعی کے بارے میں، تو گرین لائٹ پر پہنچیں گے تو آپ تیز چلیں گے۔ یہاں پر حاجرہ علیہ السلام دوڑی تھی، اس لیے ہم بھی تیز چلیں گے، عورتیں نہیں دوڑیں گی، عورتیں جس حالت میں چل رہی ہیں اسی حالت میں چلیں گی۔ اب آپ پہنچ گئے مروہ پر، مروہ پہاڑی، اب یہاں بھی آپ کھڑے ہو کر آپ دعا کریں گے، یہ بھی دعا کی قبولیت کی جگہ ہے۔ یہاں دعا کر کے پھر آپ ایسی ترتیب سے پھر آ جائیں گے صفا پہاڑی پر۔ یہ آپ کو 7 چکر ایسے ہی کرنے ہیں۔ درمیان میں آپ تیسرا کلمہ پڑھیے، چوتھا کلمہ پڑھیے، بیچ میں آپ ذکر کے ساتھ، کیونکہ ایک حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ سعی ہم کو دی گئی ہے وہ ذکر کو تکمیل کرنے کے لیے، تو ہم خوب ذکر اس میں کریں، سعی کرتے وقت ذکر خوب کریں ہم۔ اب سعی ہمارا سعی مکمل ہو جائے گی، 7 چکر ہمارے
ہو گئے۔ اس میں ہم کو رکنا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ رکتے ہیں، آرام کرتے ہیں، ریسٹ کرتے ہیں، نہیں، جیسے ہی طواف ہم نے شروع کر دیا تو اس میں بھی رکنا نہیں ہے، اور سعی آپ نے شروع کر دی تو اس میں بھی آپ کو رکنا نہیں ہے۔ یہ بات اچھی طریقے سے آپ یاد رکھ لیں۔ تو کتنی چیز عمرے میں ہو گئی؟ آپ نے احرام باندھ لیا، آپ نے نیت کر لی، آپ نے تلبیہ پڑھ لی، آپ نے طواف کر لیا، آپ نے سعی کر لی، ایک کام اور رہ گیا، حلق یا قصر۔ حلق یا قصر، پورے سر کو منڈوانا یا اس میں سے کچھ کٹوانا۔ ہمارے امام کے نزدیک چوتھائی کا پورا بال کٹ جائے اس کے نزدیک واجب ہے، ضروری ہے، اور باقی پورے بال منڈوانا وہ سنت ہے۔ تو آپ سنت پر عمل کریں۔ آپ کسی سے کیا کریں گے؟ اپنے ہاتھ سے نہیں، کسی سے آپ سر کو منڈوائیں گے۔ آپ سر کو منڈوا دیا، آپ نے پورا منڈوا دیا، آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب احرام آپ کھول سکتے ہیں، نہا سکتے ہیں، نہا کر دوسرے کپڑے آپ پہن سکتے ہیں، یہ آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا ہے۔ تو اس ترتیب سے آپ اگر عمرہ کریں گے تو انشاءاللہ الرحمن آپ کو آسانی ہوگی۔ اگر آپ کو دوسرا عمرہ کرنا ہے کہ ایک عمرہ تو آپ نے یہاں سے گئے، آپ کو دوسرا کرنا ہے، تو مسجد عائشہ آپ جائیں گے، یا میقات پر دوسری مساجد ہیں وہاں دور دور ہیں، لیکن سب سے پاس جو ہے وہ مسجد عائشہ ہے۔ اس کے بعد مسجد جارانہ ہے، پھر ادھر طائف ہے، پھر ادھر دوسری مساجدیں ہیں۔ تو آپ مسجد عائشہ جائیں گے، بہت آسان طریقہ مسجد عائشہ جانے کا۔ اس سے پہلے میں ویڈیو بنا چکا ہوں مسجد عائشہ، کیونکہ میں بھی گیا تھا، اس لیے مسجد عائشہ جانے کا بہت آسان طریقہ ہے۔ وہاں سے جو سرکاری بسیں چلتی ہیں، آپ وہ بس پکڑیے، آپ کو فری میں لے جا کر وہ بس وہاں پہنچائیں۔ آپ غزہ کے علاقے میں ہیں، غزہ کے علاقے میں ہیں تو 10 نمبر آپ وہاں سے پکڑیں، وہاں سے ایک جگہ الزہرہ اسٹیشن آئے گا، وہاں اتریں اور فوراً پیچھے لگے 2 نمبر بس آپ کو مل جائے گی، اور 2 نمبر بس مسجد عائشہ آپ کو چھوڑ دے گی۔ پھر عمرہ باقی طریقے سے وہیں سے احرام بند کرائیں گے، اور جو میں نے بتائی اس ترتیب سے ہی انشاءاللہ الرحمن آپ عمرہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر ایک ساتھی کو عمرہ کرنے کی معلومات ہو جائے۔